ایک رومی راہب خلیفہ حشام کے دربار میں شرف باریابی طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ذہن میں چند علمی سوالات ہیں جنہیں علماء اسلام کے سامنے پیش کر کے اپنی ذہنی الجھنوں کا علاج چاہتا ہوں۔ عیسائی اور یہودی اہل کمال تو مجھے مطمئن نہیں کر سکے۔ حشام نے کسی تردد اور فکر کے بغیر رومی راہب کو اپنے دربار میں طلب کر لیا اور کہا کہ اسلام کی آغوش بہت وسیع ہے، وہ بسط شوق اپنے عقلی مسائل مسلمانوں کے سامنے پیش کرے، اس کو کسی بھی مرحلے پر مایوس نہیں کیا جائے گا۔ رومی راہب نے دربار میں داخل ہو کر صورتحال کو بالکل بدل دیا۔ مطمئن اور تجسس چہروں پر نفرت و غضب کی لکیریں ابھری۔ رومی راہب نے خلیفہ حشام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں کے جلیل القدر خلیفہ، کیا تو خدائے واحد پر مکمل یقین رکھتا ہے؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو پھر وہ تمہاری وساطت سے خدا کے ماننے والوں سے چند سوال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے سوا خدا کی ذات کو سمجھنے والا کوئی دوسرا روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ حشام راہب کے تیور دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہ تو مناظرہ آراستہ کرنا چاہتا ہے، پھر بھی اس نے ضبط سے کام لیا اور رومی راہب کو اپنے شکوک و شبہات بیان کرنے کی اجازت دے دی۔ رومی راہب نے کہا کہ میں 3 سوال کروں گا، ہر سوال کا جواب عقلی دلیل سے مجھے چاہیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ خدا سے پہلے کون تھا۔ دوسرا سوال، خدا کا رخ کس طرف ہے؟ تیسرا سوال، خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تینوں سوالات اپنی ظاہری صورت میں ہی مسلمانوں کے لیے چیلنج تھے۔ دربار میں موجود برگزیدہ ہستیوں نے رومی راہب کو واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک اول و آخر خدا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں الجھتے کہ خدا سے پہلے کون تھا اور آخر میں کون تھا، اور یہ کہ وجود باری تعالیٰ انسانی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کے چہرے کی سمت کا اندازہ کر سکیں۔ مزید یہ کہ خدا کو انسان اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ خدا لامحدود ہے اور انسانی آنکھ محدود ہے، لہٰذا خدا کا ہر فعل انسانی حلقہ چشم کی دسترس سے باہر ہے۔ مگر رومی راہب ان جوابات سے ہرگز مطمئن نہیں ہوا اور کہنے لگا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ تم مسلمان خدا پر اندھا یقین رکھتے ہو، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ کہ مسلمان اس زمین پر خدا کو سب سے زیادہ جاننے والی مخلوق ہے، یہ دعویٰ بالکل کھوکھلا اور بے دلیل ہے۔ میں تو اس خیال سے دمشق آیا تھا کہ اگر مسلمانوں نے عقل کے آئینے میں میرے سوالات کے جوابات دے دیے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس قوم سے مخاطب ہوا جو خود بھی بے خبر ہے تو وہ مجھے کیا باخبر کرے گی؟ رومی راہب کی ان باتوں سے حشام کے دربار میں ایک سکوت سا چھا گیا، مگر حشام نے انتہائی تحمل اور بردباری سے راہب کو متوجہ کیا کہ اگرچہ فی الوقت مسلمان علماء اور ایک غیر مسلم کو مطمئن نہیں کر سکے، لیکن مملکت اسلامیہ صرف دمشق تک ہی محدود نہیں ہے۔ ابھی اسلامی دنیا میں بے شمار ایسے اہل علم موجود ہیں جو ان سوالات کا جواب عقلی دلائل کے ساتھ دے سکیں، لہٰذا جب تک رومی راہب کو تسکین نہ ہو وہ دمشق میں ہی قیام کر سکتا ہے۔ اس دوران رومی راہب تو بطور شاہی مہمان کے سرکاری عمارات میں گھوم پھر کر اپنے سوالات دوہرا کر لوگوں کے ذہنوں کو الجھاتا رہا، اور حشام بن عبد الملک دوسرے علماء سے رجوع کرتا رہا، مگر وہی ڈھاک کے 3 پات معاملہ سلجھنے میں نہیں آ رہا تھا۔ حشام پر عجیب مایوس کن اور اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی۔ نہ تو وہ رومی راہب کو ہلاک کر سکتا تھا کیونکہ یہ اسلامی عدل کے منافی تھا، اور نہ ہی وہ اسلامی مملکت سے باہر نکال سکتا تھا۔ یہ مسلم علماء کی شکست تھی۔ وہ صرف اس یقین پر لمحہ بلمحہ گزار رہا تھا کہ خدا تعالیٰ اپنی خدائی کا نظارہ تو ضرور کروائے گا۔ جب رومی راہب اپنے تمام تر فلسفے کے ساتھ زندہ درگور ہوگا، پھر کسی شخص نے سر دربار اٹھ کر امیر المومنین حشام سے گزارش کی کہ کوفہ کے ایک نوجوان تاجر کو بھی طلب کر کے دیکھیں جو اپنے علم اور عقل کی بدولت خشک اور بنجر زمینوں کو سیراب کرتا ہے۔ حشام کے لیے یہ مقام حیرت تھا کہ کوفہ کا نوجوان تاجر رومی راہب کو مطمئن کرے گا، مگر جب امام حماد بن ابی سلمان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نوجوان کا تعارف بطور شاگرد کروایا گیا
تو ہشام نے مطمئن لہجے میں کہا کہ میں رومی راہب کو شکست خوردہ دیکھنے کے لیے مملکت اسلامیہ کے ایک ایک فرد کو دربار میں بلانے کو تیار ہوں، مگر مسلمان علماء کو عاجز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ہشام نے اجازت دی کہ کوفہ کے اس نوجوان کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ دربار میں لایا جائے۔ سرکاری حکم کی دیر تھی کہ ہرکار برق رفتاری سے کوفہ پہنچ گئے اور اس نوجوان کو اس کی والدہ، اس کے اساتذہ اور بالخصوص استاد گرامی امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے سائے میں بسد احترام دمشق لے آئے۔ دربار خلافت میں ہر شخص حیران تھا کہ رومی راہب جیسے جہاں دیدہ اور پیچیدہ انسان کے سوالات کا جواب یہ 25 سالہ نوجوان کیسے دے سکتا ہے، لیکن اس باوقار نوجوان نے، جو اپنی ظاہری وضاقتہ سے ہی علم کا پیکر نظر آتا تھا، جب دربار خلیفہ میں اور دیگر حاضرین کو اسلامی انداز میں جب اس نے آ کر سلام کیا تو دیکھنے والے مسحور ہو گئے۔ خلیفہ ہشام نے اس کوفی نوجوان کو مخاطب کر کے کہا، دمشق کے کچھ لوگ تمہاری ذہانت کے قائل ہیں، میں ذاتی طور پر تم سے واقف نہیں ہوں، پھر بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ تم ہمارے مہمان رومی راہب کے سوالات کے جواب عقل کی روشنی میں دے کر سابقہ تمام علماء دین کو سرخرو کرو۔ تمام اہل دمشق کے دل اور دعائیں تمہارے ساتھ ہیں اور نظریں تمہاری جانب ہیں، آگے بڑھو اور اسلام کو سرخرو کرو۔ اس وقت ہشام کے دربار میں دائیں جانب مملکت کے سرکردہ زیر زمین بیٹھے تھے اور بائیں جانب رومی راہب سراپائے تکبر اور غرور بنا بیٹھا تھا۔ ہشام کا حکم پاتے ہی تاریخ آدم کا یہ ذہین ترین نوجوان خلیفہ کی نشست کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا اور رومی راہب سے یوں گویا ہوا کہ محترم راہب، اگرچہ ہم دونوں کی منزلیں جدا جدا ہیں، مگر علم دنیا کے ہر انسان کا ورثہ ہے، لہٰذا علم کے حوالے سے میرے اور آپ کے درمیان ہر وقت گفتگو ہو سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ خدا بزرگ و برتر مجھ کم علم کے ذریعے آپ کی مشکل کشائی کرے، اور مزید یہ کہ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ فی الوقت آپ مجھ سے کسی چیز کی طلب رکھتے ہیں اور سائل ہیں۔ طلب کرنے والے کا یہ انداز ہرگز نہیں ہوتا کہ مانگنے والا اپنی نشست پر اطمینان سے بیٹھا رہے اور دینے والا کھڑا رہے، جیسے وہ خود سائل ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مجلس عمل میں اسی روایت کو زندہ و تابند دیکھا ہے، لہذا آپ اپنی نشست سے اتر کر میری جگہ پر کھڑے ہوں۔ رومی راہب پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، وہ اس جرت و گفتار کی تاب نہ لا سکا اور اپنی جگہ چھوڑ کر نیچے اتر آیا، اور نوجوان نے باوقار اور آہستی سے چلتے ہوئے رومی راہب کی جگہ لے کر کہا، اب آپ اپنے سوالات دہرائیں، میں توفیق الہی کے ذریعے ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دربار خلافت میں ایسا سناٹا تھا کہ سانس کی آواز بھی صاف سنائی دیتی تھی۔ اسی سناٹے میں راہب کی آواز ابھری کہ بتاؤ خدا سے پہلے کون تھا، اعداد کو شمار کرو۔ نوجوان نے ایک لمحہ سوچے بغیر جواب دیا۔ راہب کا مطمئن چہرہ، جو اپنے خیالات میں کوفی تاجر کو بھی دیگر علماء اسلام کی طرح شکست خوردہ دیکھ رہا تھا، مضطرب ہو گیا۔ راہب نے احتجاجی نظروں سے نوجوان کو دیکھا اور اعداد کو شمار کرنے لگا۔ ابھی عدد 10 تک پہنچا تھا کہ نوجوان نے کہا، یہ تو گنتی کا عام طریقہ ہے، میں 1 سے پہلے کا عدد جاننا چاہتا ہوں۔ راہب نے گھبرا کر کہا، یہ پاگل پن ہے، یہ دیوانگی ہے کہ کوئی انسان 1 سے پہلے کا عدد شمار کرے، 1 سے پہلے کوئی دوسرا عدد نہیں ہوتا۔ نوجوان نے کہا، یقیناً موجود ہے۔ راہب نے کہا، ہرگز نہیں، تو دوسرا سوال کریں، آپ کے پہلے سوال کا جواب میں نے دے دیا۔ نوجوان نے نہایت بردباری سے کہا۔ رومی راہب اس صورتحال کے لیے ہرگز تیار نہ ہوا۔ وہ بہت سٹ پٹایا اور بدحواسی سے بولا کہ ابھی پہلے سوال کا جواب نہیں ہوا۔ نوجوان نے عالمانہ وقار سے کہا کہ جب 1 سے پہلے بھی 1 ہی ہے تو پھر خدا سے پہلے بھی خدا ہی تھا۔ رومی راہب نے اپنی شکست خوردہ آواز پر قابو پا کر کہا، یہ تو معمولی سوال ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خدا کی سمت کیا ہے، خدا کا رخ کس سمت میں ہے۔ نوجوان نے راہب کو ہر طرح سے مطمئن کرنا چاہا، مگر خدا کی ذات کا سمت معلوم ہونے کے لیے وہ کسی چیز کو ماننے کو تیار نہ تھا اور عقلی دلائل چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا ہر جگہ ہر وقت موجود ہے اور اس کا نورانی رخ ہر جگہ نگران ہے، مگر جب راہب
عملی ثبوت پر بضد ہوا تو کوفی نوجوان تاجر نے دربار حشام میں موم جلا کر شمع جلا کر ایک بلند جگہ پر رکھی اور راہب کو اس شمع کا رخ متعین کرنے کو کہا۔ راہب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ شمع کا کوئی رخ متعین نہیں کیا جا سکتا، اس کی روشنی تو چاروں طرف ہوتی ہے، کوئی شخص اس روشنی کو قید نہیں کر سکتا۔ جب ایک معمولی شمع کا رخ متعین کرنا ناممکن ہے تو پھر اس ذات باری تعالیٰ کا رخ کیسے متعین کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ تو نور ہی نور ہے۔ خدا کی ذات کے لیے شمع کی مثال ایک حقیر مثال ہے، لیکن معزز مہمان ہر چیز کو عالم اسباب میں دیکھنے کے خواہش مند ہیں، اس لیے یہ شمع کی تشبیہ دینا پڑی۔ جس طرح شمع کا چہرہ چاروں طرف ہے، اسی طرح خدا بندے ذوالجلال کا رخ بھی ہر طرف موجود ہے۔ اب آپ اپنا تیسرا سوال کریں۔ نوجوان نے رومی راہب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نوجوان کی عقلی دسترس نے یہاں رومی راہب کو شرمساری اور ندامت کے گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ وہاں دربار میں موجود ہر شخص کو نوجوان کی قصیدہ گوئی پر مجبور کر دیا۔ ہر شخص خلیفہ سمیت انتہائی پرجوش تھا، مگر راہب نے مایوسی پر قابو پاتے ہوئے تیسرا سوال کیا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ وضاحت کے لیے راہب نے سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ کا حوالہ دیا، وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ خدا ہر وقت بیدار رہتا ہے، اسے اونگ نہیں آتی، وہ ہر لمحہ کائنات کے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ جب خدا اتنا فعال ہے تو پھر فی الوقت اس کی کیا مصروفیت ہے؟ نوجوان نے انتہائی تحمل سے جواب دیا، خدا ذوالجلال کی ذات فعال ہے، مگر خدا کے متحرک رہنے کی مثال کسی جاندار سے نہیں دی جا سکتی۔ خدا کا عمل خاص ہے جس کو ہم رسم دنیا کے پیرائے میں بیان نہیں کر سکتے۔ خدا کی برتری اپنی مخلوق پر اسی طرح ہے کہ وہ وجود ظاہری سے بے نیاز ہے، اور جب خدا کا وجود مادی نہیں تو انسانی آنکھ اس خالق کائنات کا تصور نہیں کر سکتی، اور جہاں تصور ہی نہ پہنچ سکے وہاں عمل کا تعین کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ رومی راہب نے ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا لے کر پرجوش لہجے میں کہا، مجھے اس سے غرض نہیں کہ خدا کی تجسیم ظاہری ہے یا باطنی ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خدا اس وقت کر کیا رہا ہے۔ نوجوان نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بہت سکون سے جواب دیا، کچھ دیر سے میرا خدا اس کام میں مصروف تھا کہ آپ جیسے معزز اور محترم شخص کو درباری نشست سے اتار کر فرش پر کھڑا کر دیا، اور کوفہ کے ایک عام نوجوان کو خلیفہ وقت کے برابر بیٹھنے کا اعزاز بخشا ہے۔ اور اب یہ میرے خدا کی نئی مصروفیت یہ ہے کہ اس نے روم کے عظیم دانشور کو ایک معمولی علم رکھنے والے طالب علم کے سامنے عاجز کر دیا۔ یہ نوجوان جس نے دربار میں موجود نہ صرف ہزاروں افراد کو مطمئن کیا بلکہ تمام ملت اسلامیہ کو کفر و شرک کے انجانے وسوسوں سے نجات دلائی۔ اور حشام بن عبد الملک نے برملا کہا، اے ذکی و فہیم نوجوان، تم نے عقل پرستوں کے خالی دامنوں کو بھر دیا، دنیا اسلام تم پر ہمیشہ فخر کرے گی۔ یہ کوفہ کا نوجوان تاجر کون تھا جس کے استدلال سے ایک غیر مسلم ہوش و خیرت کا طلسم پارا پارا ہو گیا۔ یہ علم و عمل کے خزانے سے معمور نوجوان کوفے کا باشندہ امام حماد بن سلمان رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور زوتی کے پوتے نعمان بن ثابت تھے، جو تمام عالم اسلام میں امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔